پیارے دوستوں، چاکر بلوچ بہت ماہر تیر انداز تھا۔ وہ منصور الملک کی فوج میں معمولی سپاہی بھرتی ہوا تھا، مگر اس کی تیر اندازی اس کے کام آئی اور جلدی ہی اسے 50 تیر اندازوں کا امیر بنا دیا گیا۔ وہ بہت تندی سے سرحد پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ کبھی کبھار چھٹی مل جاتی تو گھر بھی چلا جاتا۔ اس کا خواب تھا وہ ایک ہزاری کماندار بنے۔ پیارے دوستوں، اس کی کمان میں 1000 تیر انداز سپاہی ہو۔ ایک روز اس کے خط کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ اس کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ پڑھ کر اس نے فوراً گھر کی راہ لی۔ اسے کچھ دن ہی ان کی خدمت کا موقع ملا، تب موت نے انہیں آ لیا۔ اب گھر میں کمزور بوڑھی ماں رہ گئی تھی۔ ایک جانب اس کا خواب تھا، دوسری جانب کمزور بوڑھی ماں۔ پیارے دوستوں، اسے فیصلہ کرنے میں اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ اس نے فوج کو خیر آباد کہہ دیا اور کھیتی باڑی کرنے لگا۔ ماں نے ایک لڑکی پسند کی اور چاکر بلوچ کی شادی ہو گئی۔ زندگی خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب منصور الملک کے ہاں 10 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، ملک بھر میں جشن کا سماں تھا۔ کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا تھا۔ ان دنوں چاکر بلوچ کو بھی کچھ فراغ تھی تو ایک مرتبہ پھر تیر کمان اٹھانے کا خیال دل میں پیدا ہوا۔ پیارے دوستوں، گاؤں والوں کا بھی خیال تھا کہ ان مقابلوں میں حصہ لینا چاہیے۔ کچھ مشق کے بعد اس کا تیر عین نشانے پر لگنے لگا۔ گاؤں والے اس کی مہارت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ تیر اندازی کے مقابلے میں جب وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوا تو ہر طرف اس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس دن گھر جاتے ہوئے میر ظاہر نے چند محافظوں کے ہمراہ اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اس علاقے کا داروغہ تھا۔ پیارے دوستوں، انہوں نے کہا، چاکر بلوچ تمہارا نشانہ بہت سچا ہے۔ گھوڑے سے اترتے ہوئے میر ظاہر بولا۔ چاکر جانتا تھا کہ میر ظاہر نے اسے کسی خاص وجہ سے روکا ہے۔ کسی راہ چلتے کی تعریف میر ظاہر کی عادت نہیں تھی۔ صاحب، وہ بات ہے جس کے لیے مجھے آپ نے روکا ہے، چاکر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میر ظاہر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر رونق دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک ریشمی تھیلی نکال کر حقارت سے اس کی جانب بڑھائی۔ پیارے دوستوں، انہوں نے کہا، چاکر، یہ اس انعام سے بہت زیادہ ہے جو مقابلے جیتنے کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ یہ رکھ لو اور اس مقابلے سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر میں انکار کر دوں؟ چاکر نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہو سکتا ہے، میر ظاہر نے سرد لہجے میں دھمکایا۔ میں تمہاری پیشکش ٹھکراتا ہوں، چاکر بلوچ نے کہا۔ میر ظاہر اس سے کچھ دیر غضبناک نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر جابک لہراتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ پیارے دوستوں، مقابلے کا دن آ پہنچا اور جب اس نے مد مقابل کو دیکھا تو اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ میر ظاہر کا بھانجا اور 50,000 سالار میر قاسم کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چاکر جیسے ماہر تیر انداز کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، وہ یہ مقابلہ ہار گیا۔ اس جیت پر 50,000 سالار میر قاسم نے چاکر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ہر باپ کی طرح میری خواہش تھی کہ یہ مقابلہ میرا بیٹا جیتے، مگر کچھ صلاحیتیں خدا داد ہوتی ہیں۔ چاکر کے پاس وہ خوبی ہے جس کی بدولت اس کا نشانہ چوکتا نہیں۔ میر نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ یہ مقابلہ جیت گیا تو اسے پیش قیمت تحفہ دوں گا۔ چاکر بلوچ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ پیارے دوستوں، پھر انہوں نے کہا، چاکر بلوچ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، انعام کے ساتھ یہ اس تحفے کا بھی حقدار ہے۔ میر قاسم کا یہ اعلان سن کر گاؤں والوں نے خوشی سے چاکر کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ سب اس تحفے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ تحفہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک 2 قامت افریقی ہاتھی تھا۔ امید ہے آپ ہمارے تحفے کی قدر کریں گے اور اس کی خوراک کی فکر نہ کرنا، سالانہ تمہیں اس کا خرچ مل جائے گا۔ میر قاسم نے چاکر بلوچ سے مصافحہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں۔ پیارے دوستوں، چاکر کسی صورت وہ تحفہ قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میرے
مگر میر قاسم کے دشمنی مول لینے کی سخت اس میں نہیں تھی، اس لیے کسی نہ کسی طرح وہ ہاتھی کو گاؤں لے آیا۔ ایک اجاڑ کھیت میں اس کا عارضی ٹھکانہ بنا دیا۔ اگلے دن چند سپاہی وہاں آدم کے اور ہاتھی کے خوراک کے بارے میں چاکر سے سوال کرنے لگے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد انہوں نے چاکر کے کھیت میں گھاس کر محنت سے اگائی گئی سبزیاں اکھاڑ کر اور ہاتھی کے سامنے ڈھیر کر دی۔ ایک کاغذ پر ان کی تفصیل لکھی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ سال پورا ہونے پر اسے رقم ادا کر دی جائے گی۔ وہ روز یہی کرتے، چاکر کے ساری کھیت برباد کر دی گئی۔ وہ اسی تنگ کرنے کے لیے کبھی کہتے ہاتھی کمزور لگ رہا ہے، اس کے لیے مزید خوراک کا انتظام کرو۔ پیارے دوستوں، تو اس کہانی میں اتنا ہی۔ آگے بھی اس کہانی میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ کر دیں، پوری کہانی میں آپ کو ویڈیو بنا کر سینڈ کر دوں گا، کیونکہ میں اتنی محنت سے ویڈیوز بناتا ہوں اور کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی سپورٹ نہیں کرتا، تو کیا فائدہ میری ویڈیو بنانے کا۔ اگر آپ کو پوری کہانی سننی ہے تو نیچے کومنٹ کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔